چلیں آج فائنانس کی دنیا میں بانڈز کو ایک بالکل ہی الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو قرض لینے دینے پر نہیں بلکہ حقیقی اثاثوں کی ملکیت پر مبنی ہے۔ اچھا، تو اس موضوع میں گہرائی میں جانے سے پہلے آئیے ایک بہت ہی بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم بانڈ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں، جو روایتی بانڈ ہوتا ہے نا، وہ سیدھی سادی زبان میں ایک منظم قرض ہے۔ یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک قرض اور دوسرا قرض دینے والے اور لینے والے کا تعلق۔ بس ایک پارٹی دوسری کو پیسے ادھار دیتی ہے۔ اب یہی جو قرض پر مبنی ماڈل ہے نا، یہ اسلامی فنانس کے اصولوں سے ٹکراتا ہے اور اسی وجہ سے ایک مختلف حل کی ضرورت پڑی۔ چونکہ روایتی بانڈز قرض کی ہی ایک شکل ہیں، تو ان سے جو بھی منافع کمایا جاتا ہے وہ ربا یعنی سود کہلاتا ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ تو پھر اس قرض پر مبنی فائنینسنگ کا حل کیا نکالا گیا؟ اس کا جواب ہے اجارہ بانڈ۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اجارہ بانڈ قرض کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی حقیقی چیز جیسے کوئی عمارت ہو گئی یا کوئی ہوائی جہاز، اس میں ملکیت کا ثبوت ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اچھا، تو یہاں دونوں کا فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ روایتی بانڈ کی بنیاد ہے قرض، جبکہ اجارہ بانڈ کی بنیاد ہے ایک حقیقی اثاثہ۔ ایک میں تعلق ہے قرض دینے اور لینے والے کا، دوسرے میں مالک اور کرایہ دار کا، اور منافع ایک میں سود، دوسرے میں کرایہ۔ اس کو مزید آسانی سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک آفس بلڈنگ ہے۔ اب آپ اس کے مالک کو پیسے ادھار نہیں دیتے، بلکہ آپ اس بلڈنگ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی خرید لیتے ہیں۔ تو اب آپ کی کمائی سود نہیں ہوگی، بلکہ اس بلڈنگ سے جو کرایہ آئے گا اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ بس یہی اجارہ بانڈ کا پورا تصور ہے۔ تو یہ پورا عمل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے 3 بڑے قانونی مراحل ہیں۔ سب سے پہلے ایک اثاثہ خریدا جاتا ہے اور اس کی ملکیت بانڈ ہولڈرز کو منتقل کی جاتی ہے۔ پھر اسی اثاثے کو کرائے پر واپس دے دیا جاتا ہے، اور آخر میں جب لیز کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسے ایک طے شدہ قیمت پر واپس بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ ملکیت کی منتقلی کا ایک بالکل واضح اور شفاف طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک سرمایہ کار کے لیے قرض دینے والے کے بجائے مالک بن جانے کے عملی طور پر کیا معنی ہیں؟ اجارہ بانڈز کی کچھ بہت ہی خاص خصوصیات ہیں جو انہیں منفرد بناتی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اجارہ بانڈز کسی حقیقی اثاثے میں ملکیت کا ثبوت ہیں، اسی لیے ان کی آزادانہ خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی کسی عمارت میں اپنا حصہ بیچتا ہے۔ یہ قرض کی نہیں بلکہ حقیقی ملکیت کی تجارت ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، اس میں منافع ہمیشہ فکسڈ نہیں ہوتا۔ جو کرایہ طے ہوتا ہے نا، وہ ایک طرح سے زیادہ منافع کی حد ہے۔ اصل منافع تو اثاثے کی دیکھ بھال اور انشورنس جیسے حقیقی اخراجات نکالنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، جہاں ملکیت ہوتی ہے وہاں ذمہ داری اور خطرہ بھی ہوتا ہے۔ بانڈ ہولڈرز صرف قرض دینے والے نہیں بلکہ مالک ہیں، اس لیے وہ اس اثاثے سے جڑے تمام حقیقی خطرات میں بھی شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ اثاثے کی قیمت میں کمی ہو یا کرایہ وصول کرنے میں کوئی مسئلہ۔ تو آخر میں آئیے اس پورے مالیاتی ماڈل کی بڑی تصویر میں اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہاں جو سب سے بنیادی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ مالیاتی نظام کو صرف قرض کے لین دین سے نکال کر حقیقی پیداواری اثاثوں کی براہ راست ملکیت سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، کیا مالیات کو اس طرح حقیقی اثاثوں سے جوڑ کر ایک زیادہ مستحکم معاشی نظام بنایا جا سکتا ہے بنسبت اس نظام کے جو صرف قرض پر چلتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔